آج کی محفل محب محترم جناب نبی احمد صاحب مؤذن فرزند ارجمند قاری نظر عالم صلی اللہ اظہار خیرات کے سلسلے میں بطور شکرانہ منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے قاری نظر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور صاحب خانہ کے رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا، میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کیا کیا فضل و احسان ہے اور اللہ کے انعامات کتنے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اللہ کی بے شمار لا تعداد نعمتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اور کرم بالائے کرم، فضل بالائے فضل یہ کہ اللہ فرماتا ہے اگر نعمتوں کا بندہ شکر ادا کرنا شروع کر دے تو میں نعمتیں بڑھاتا رہوں، میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا۔ حضرات محترم، کائنات عالم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یقیناً جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے بالکل غنی کر دیا کرتا ہے، اپنے فضل و کرم کے انعامات اس پر ایسے عطا کرتا ہے اور رحمتوں کی بارشیں ایسی نازل کرتا ہے کہ بالکل وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہو شکر کے ساتھ، وہ ہر گھڑی اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ اسے نوازتا رہتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو خاندان عالم میں ملیں گی۔ نعمت کوئی بھی ہو، نعمت کوئی بھی ملے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرغی جب پانی پیتی ہے تو اپنی چونچ جب پانی میں ڈال کر پانی کا قطرہ اپنے منہ میں اٹھاتی ہے تو اپنے حلق میں اتارنے سے پہلے اپنا سر اٹھا کر وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے حلق سے اندر ڈالنے سے پہلے وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرتی ہے کہ اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری پیاس کی شدت کو اس پانی کے قطروں سے بجھا دیا، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے۔ تو ایک مرغی جب شکریہ ادا کرتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا کتنا حق بنتا ہے شکر کرنے کا، اور اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں شکر کرنے کی۔ جانور تو مکلف نہیں ہیں، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں انسان اور جناتوں کے علاوہ کوئی بھی مخلوق یہ مکلف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مکلف کیا ہے اپنے بندگی کا اور اپنے شکر کا مکلف اگر کسی کو کیا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان اور جنات ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت کریمہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر حال تو یہاں یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے، یہاں تک کہ بے جان کنکر و پتھر بھی اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں، ذکر تیرا کرتی ہیں مچھلیاں سمندر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پوری کائنات کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ پوری کائنات کر رہی ہے، مگر جسے مکلف بنا کر کے بھیجا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ بھی ہو رہا ہے اور اس سے غافل بھی ہے۔ یاد رکھیں اس روح
زمین پر اللہ کی تقسیم جو ہے یہ اتنی شاندار ہے، اتنی شاندار ہے کہ اللہ ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر آپ دیکھیں گے اسی انسانوں میں کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور کوئی دانے دانے کا محتاج ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کوئی لاکھوں میں کھیل رہا ہے، کوئی محلات میں اور عالیشان بلڈنگوں میں رہ رہا ہے اور کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل پا رہی ہے، کسی کا آشیانہ برسات میں ایسا ٹپکتا ہے کہ اس کا پورا گھر جو ہے یہ رات میں بالکل دریا کا نمونہ بن جایا کرتا ہے اور وہ اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی حال میں رکھا اور وہ بندہ شاکر ہے تو شکر ادا کر کے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا یہی ایک بندہ مومن کا شیوا ہے۔ ہر انسان برابر نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں میں 5 انگلیاں دی ہیں تو 5 انگلیوں کی خصوصیت الگ الگ، 5 انگلیوں کے کمالات الگ الگ اور 5 انگلیاں برابر نہیں۔ کہنے کو تو 5 انگلیاں ہی ہیں مگر 5 انگلیاں یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے انسان بھی برابر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو جس حال میں رکھا، بندے کی بندگی کا کام یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بار جا رہے ہیں راستے میں تو آپ کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑتی ہے کہ جس کا پورا بدن یہ زخموں سے چور ہے، پورے بدن سے آبلے ٹپک رہے ہیں، پیپ بہ رہی ہے اور پورا بدن جو ہے یہ بالکل بدبودار بنا ہوا ہے، مگر اس کی زبان جو ہے اس کی زبان کچھ ہل رہی ہے۔ حضرات محترم، اس کی زبان کے قریب جب جو ہے آپ اپنا کان لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ انسان جس کا پورا بدن مواد سے بھرا ہوا ہے، پیپ سے بھرا ہوا ہے، زخموں سے چور ہے اور زبان سے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے انسان تو کون ہے اور تو اس حال میں اللہ کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اتنی پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہے، آخر بتا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے اللہ کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کے لیے میری زبان سلامت رکھی ہے۔ میرے پورے بدن میں گرچہ پیپ پڑی ہوئی ہے، میرے پورے بدن میں گرچہ آگلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میری زبان تو سلامت ہے کہ میں اپنے رب کا ذکر کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ الغرض اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، حضرت موسیٰ نے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں تو جاں بلب ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو اپنے مالک حقیقی سے ملنے والا ہے، ذرا بتا تیری کچھ خواہش ہے؟ تیری کچھ خواہش ہو تو بتا دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میری زندگی میں 2 خواہش ہے۔ پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میں اپنے نبی حضرت موسیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ ابھی پیاس کی شدت ہے، میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا مجھے پانی مل جائے تو میں اپنی پیاس بجھا لوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تیری دونوں خواہشیں ابھی پوری ہو جاتی ہیں، جی بھر کے مجھے دیکھ لے۔ جس موسیٰ کو دیکھنے کی تو تمنا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں، اللہ نے سبب پیدا فرما دیا اور میں تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہوں، جی بھر کے میرا دیدار کر لے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو ٹھہر تھوڑا، میں تیرے لیے پانی کا انتظام کر کے لاتا ہوں۔ گئے حضرت موسیٰ پانی لینے کے لیے، جب پانی لے کے واپس آئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں انسان موجود نہیں ہے، اس کا ہاتھ کہیں پڑا ہے، اس کا پاؤں کہیں پڑا ہے، اس کا سر کہیں پڑا ہے، اس کو ایک درندے نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا اور وہ شہید ہو چکا تھا، وہ جانور کی خوراک بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار عالم سے عرض کیا اے اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تیرا تو شکر گزار بندہ تھا، کیا تو اپنے شکر گزار بندوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ جانوروں سے اسے چروا دیا، جانوروں سے پھڑوا دیا، میں تو اس کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تو تم دیکھ رہے ہو، یہ تو فنا ہے، یہ تو فانی جسم ہے، میں نے اسے کیا انعام دیے ہیں وہ جنت میں محسوس کر رہا ہے، میں نے تو اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے، کیونکہ جو میرا محبوب ہوتا ہے میں اسے جلد اپنے قرب میں بلا لیا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا پورا بدن سڑ گیا ہو اور بدن سے پیپ نکل رہا ہو پھر بھی وہ زبان سے ذکر خدا کر رہا ہو، اللہ اکبر،
اس سے بڑی شان بندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اے اللہ تیرا جو ہے تیرا کرم ہے کہ میری زبان سلامت ہے، مگر ایک ہم ہیں اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں مگر کبھی بھی ہمیں شکر کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر ذرا سا غم لاحق ہوتا ہے، ذرا سی مصیبت پڑ جاتی ہے تو پھر ہم زبان شکوہ دراز کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ دردناک واقعہ سنا ہوگا، میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کیا بے حساب دیتا ہے؟ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب علم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب عبادت کا ذوق و شوق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب خلوص دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب تقویٰ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے بے حساب عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، مسکین بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمارا کام ہے یہ مرضی مولا از ہما اولا کی تفسیر بنے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہو اس میں ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق ہم کبھی اس کے مرضی کے خلاف کبھی بھی برے الفاظ اور کبھی بھی زبان شکوہ دراز نہ کریں۔ حضرات محترم آئے دیکھیں، ایک واقعہ سماعت کریں۔ ایک ایسا انسان ہے جو بہت ہی جسے اللہ نے نوازا تھا، اس کا بڑا بزنس تھا، بڑی کمپنی تھی، بڑی فیکٹری تھی، اور دولت کی بہتات تھی، روپے پیسوں کی بہتات تھی۔ اللہ کے کرم سے اس کی شادی ہوتی ہے، اور شادی جب ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد اب وہ ہنسی خوشی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلی عید آتی ہے، پہلی عید جب آئی تو عید کے دن جب شوہر دوگانے کی نماز پڑھ کے گھر آتا ہے تو گھر آنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے محترمہ عید کی خوشیوں میں اب ہمارے ساتھ تم بھی شریک ہو جاؤ، لاؤ کیا سیوئی وغیرہ اور جو کچھ بھی میٹھے کھانے کا اہتمام ہے وہ لاؤ اور ہم مل بانٹ کر کے کھائیں۔ وہ اس کی بیوی جو ہے جو کچھ بھی بنائی تھی ڈشیں وہ لا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہ نوالا کھانا چاہتے ہیں، دروازے پر ایک منگتا صدا دیتا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے۔ حضرات محترم جیسے ہی یہ صدا آئی اس متکبر مغرور انسان نے فوراً یہ کہا کہ عید کے دن بھی یہ فقیر ہمیں نہیں چھوڑتے، عید کے دن بھی جو ہے یہ ہمیں نہیں چھوڑتے، اور وہاں سے وہ نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اس فقیر کو کہتا ہے، اس فقیر کو ایک دھکا دیتا ہے کہ چلا جا یہاں سے، کہیں اور جا، عید کے دن تو چین لیا کر۔ جب اسے دھکا دیا تو وہ فقیر جو ہے گرتا ہے اور ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اس کا سر، اور اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ حضرات گرامی اب وہ فقیر بددعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور اس کی آواز عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ زخمی فقیر اٹھتا ہے، وہاں سے بددعا دے کے جاتا ہے۔ ادھر سے اس متکبر و مغرور جو دولت مند انسان تھا اس کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے، اور الٹی گنتی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کاروبار کا دیوالیہ ہونے لگا، اور اس کے بزنس میں مندہ ہونے لگا، اور پھر ایک مہینہ گزرتے گزرتے وہ قرضے میں ڈوب گیا، اتنا زیادہ قرضے میں ڈوب گیا کہ قرض خواہوں نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ 2 مہینہ گزرتا ہے وہ مفلس و کلاش ہو گیا، دانے دانے کا محتاج ہو گیا۔ جس کا نام تھا علاقے میں، جس کا مقام تھا اپنے علاقے میں، جو عزت و شہرت کی بلندیاں چھو رہا تھا، اب اسے کوئی پوچھتا نہیں، کیونکہ دنیا میں ایک مثل مشہور ہے کہ جب انسان کے پاس جو ہے پیسہ ہوتا ہے تو اس کے دوست بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جب انسان کی جیب گرم ہوتی ہے تو بیگانے بھی اپنے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب پیسہ پاس نہیں ہوتا تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے جو خاص ہوتا ہے۔ جب پیسہ پاس نہ ہو تو وہی حال اس کا بھی ہوا، اب اپنے بھی اس سے منہ چرانے لگے، اب اپنے بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، خود دانے دانے کا محتاج ہے۔ اپنی بیوی کو کہتا ہے 2 مہینے کے بعد محترمہ میرا کیا حال تھا، اب یہ اچانک ایسا حال ہو گیا جب میں خود نہیں کھا پا رہا ہوں، تمہیں کہاں سے کھلاؤں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم عدت گزار کر کسی اور سے شادی کر لو، تم عدت گزار کر کسی
किसी और से शादी कर लो, क्योंकि अब मेरे साथ तुम्हारा जीना जो है ये हो नहीं सकेगा। औरत ने भी तलाक ले ली और उसके बाद उसने अपनी इद्दत गुजारी। फिर उस औरत ने अपना दूसरा निकाह किया और वो औरत दूसरे शौहर के साथ जो है, दूसरे शौहर के साथ अब खुशी के अय्याम गुजार रही है। और 1 साल का दौर गुजरा, रमजान आया, फिर ईद आई है, दूसरे शौहर के साथ अब वो बीवी अपने शौहर के साथ बैठी, दूसरा शौहर ईद की दुकान पढ़ के आता है और फिर वही सेवई और जो कुछ भी ईद की डिशें बनी हुई थी वो सब रखता है वहां पर। और जैसे ही निवाला उठाता है वैसे ही एक फकीर की सदा आती है, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, है कोई जो मुझे खाना खिला दे, आज ईद का दिन है, मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे पेट भर कोई खाना खिला दे। ये इंसान अपने हाथ को रोक लेता है और कहता है मोहतरमा ईद का दिन है, उस गरीब का ख्याल करो, सारी डिशें पहले एक प्लेट में तैयार करके पहले उस गरीब को खिला के उसकी दुआएं लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर। अब वो बीवी एक प्लेट में तबाक में सजा करके खाना और ईद की डिशें लेकर के दरवाजा जैसे ही खोलती है और जैसे ही चेहरा देखती है उस फकीर का तो एक चीख मारती है और चीख मार के खश खा के गिर पड़ती है। अल्लाह अकबर। शौहर करीब आता है, ऐ मोहतरमा क्या हुआ, ऐ मेरी बीवी शरीके हयात क्या हुआ, तुमने कौन सा ऐसा झटका और कौन सा ऐसा हैरतनाक मंजर देख लिया कि तुम्हारी चीखें निकल गई। वो उसे होश में लाता है, बीवी होश में आती है तो हैरत की इंतहा नहीं है बीवी की। बीवी कहती है अरे मैंने जो मंजर देखा है वो बड़ा दर्दनाक है, वो बड़ा भयानक मंजर है। कहा कौन सा मंजर है, जरा मुझे बताइए तो सही, मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ तो सही। तो बीवी ने कहा ये फकीर जो मेरे दरवाजे पर आया है ये कोई आम फकीर नहीं, बल्कि पिछले साल ये मेरा शौहर था, ये मेरा शौहर था पिछले साल, लेकिन ये ईद ही का दिन था और मैं इस शौहर के साथ थी तो एक फकीर आया था तो उस फकीर को इसने धक्का दे दिया था, धक्का दिया था, उस फकीर का सर फट गया था। मैं इसी शौहर की, मैं इसी की बीवी थी। 2 महीनों के अंदर उस फकीर की बद्दुआ से अल्लाह ने इसका ये हाल कर दिया कि इसने मुझे तलाक दे दी और आज आप मेरे शौहर सानी बने हुए हैं। तो उस दूसरे शौहर ने कहा ऐ मेरी मोहतरमा अब जरा अपने दिल को थाम लो, अब जरा अपने दिल को थाम लो। क्यों, मैं अब एक बात कहने जा रहा हूँ और तुम्हें झटका लगेगा। कहा अब आप कौन सा झटका देने वाले हैं। कहा जब तुम अपने शौहर अव्वल के साथ पिछले साल ईद में बैठ के खाना खा रही थी तो जो फकीर आया था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था जो आज तुम्हारा दूसरा शौहर बना हुआ है। फकीर कोई और नहीं था, वो मैं ही हूँ। और तुम दलील देखना चाहती हो तो उस फकीर का सर जिस ईंट से लग के फटा था उसका निशान देखो मेरे सर में मौजूद है। अपना निशान उसने खोल के दिखा दिया तो औरत बेहोश होते होते बची। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि ये दुनिया की दौलतें ये बिल्कुल फानी हैं। अगर अल्लाह ने हमें आज दौलत दी है तो वो कल हमसे दौलत छीन भी सकता है और अगर आज हमारे पास दौलत नहीं है तो शुक्र करने की बुनियाद पर वो दूसरों की दौलत हमें दे भी सकता है। जो नाशुक्री करें अल्लाह उनकी दौलत को छीन करके उन्हें जो है नमूना इबरत बना दिया करता है और शुक्र की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दुनिया में अपने फजलो करम से माला माल किया करता है। इस तरह से तारीख में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो हजरात कि अल्लाह जब उन्हें कोई नेमत अता करता है तो उस नेमत के शुक्राने में वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र खैर करते हैं और शुक्रिया के तौर पर लोगों को खिलाने का एहतमाम करते हैं। ऐ अल्लाह तू तेरे करम से आज हमें ये नेमत मिली, ऐ अल्लाह तेरे करम से आज हमें बेटा पैदा हुआ, तेरे करम से आज हमारे घर रहमत की शक्ल में एक बेटी आई है। ऐ अल्लाह तूने उसे जिंदगानी दी, जवानी दी, उसने इल्म हासिल किया, उसने क़िरात की दस्तार हासिल की, उसने हिफ्ज़ कुरान किया है, उसने इल्म हासिल किया है। ऐ अल्लाह ये तेरा बहुत बड़ा करम है। ऐ अल्लाह तेरे शुक्र में हम जो है तेरे शुक्र में तेरा शुक्र हम कैसे बजा लाएं, हमें शुक्रिया का सही अंदाज तो नहीं मालूम, हम शुक्रिया का सही अंदाज तो नहीं जानते, शुक्रिया का हक अदा नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक हो सकता है ऐ मौला हम तेरा शुक्र अदा करेंगे और करते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वही इंसान कहलाने के काबिल है जो मुसीबत में सब्र करे और नेमत मिलने
پر شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پر اجر کثیر دیا کرتا ہے۔ وہ فقیر جو پچھلے سال آیا تھا مصیبتوں پر صبر کرتا رہا تو اللہ نے اسے نواز دیا اور اتنا نوازا کہ آج دوسرے کے پہلے والے کے مقام پر اسے پہنچا دیا، اور جو پہلا والا تھا اللہ نے اسے دیا تھا تو اس نے شکر نہ کیا تو دوسرے جو پہلا فقیر تھا اس کے مقام پر اسے پہنچا دیا۔ تو اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی کب چلے گی اور کب ہمارا حشر بگڑ جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے صبر و شکر کے ساتھ رہنا یہی انسانیت کا سب سے بڑا خاصہ ہے، انسانیت کی سب سے بڑی جو ہے دلیل ہے۔ اور جو انسان اس سے عاری ہوتا ہے وہ دنیا میں اگر خسارہ نہیں پاتا تو آخرت میں اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ مقدر کر رکھا ہے وہ ملے گا ضرور، مگر ہمیں کوشش کرنی ہے، ہمیں کسب کرنا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا۔ شیخ سعدی ایسے پائے کے بزرگ ہیں اور ایسے سیاح ہیں کہ تقریباً انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے۔ وہ تو شیراز میں رہتے تھے لیکن وہ ہندوستان میں بھی آئے ہیں، گجرات میں بھی آئے ہیں اور انہوں نے سومناتھ مندر میں بھی آ کر کے وہاں بھی کچھ دن قیام کیا ہے۔ تو سیاحت کرتے تھے اور سیاحت کرتے کرتے جو ان کو تجربہ حاصل ہوا اس تجربے کی روشنی میں دو عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب، ایک کا نام گلستہ ایک کا نام بوستہ، یہ ترتیب فرمائی ہے۔ گلستہ اور بوستہ یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں جو آج مدارس نظامیہ میں داخل نصاب ہیں، جنہیں پڑھ لیا جائے، قاعدے سے پڑھ لیا جائے تو اچھا خاصا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ اور تجربہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوتا، ایک شاعر نے کہا تھا کہ تجربوں کی دولت تو حادثوں سے ملتی ہے، باپ کی وراثت میں تجربہ نہیں ملتا۔ حضرات محترم، تو جب حضرت شیخ سعدی شیرازی کو حادثے آتے رہے اور حوادث زمانہ سے وہ لڑتے رہے تو انہیں تجربے حاصل ہوئے اور اپنے تجربوں کا نچوڑ انہوں نے گلستہ اور بوستہ میں پیش کیا۔ تو اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار میرے پیر کا جوتا یا چپل ٹوٹ گیا، میں ننگے پاؤں تھا، چل رہا تھا اور جب ریت اور پتھر کی گرمی میرے پاؤں کو پڑنے لگی، پاؤں میں چھالے پڑنے لگے تو میری زبان پر یہ کلمات آ گئے، اے اللہ آج میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے، آج میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور اس تپتی ہوئی ریت پر چلنا دشوار ہو رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں ابھی یہ کلمات میرے دل میں آئے تھے، ابھی یہ خیالات آئے تھے، میں نے اپنی زبان سے یہ جملے ادا کیے تھے، تب تک کیا دیکھتا ہوں ایک ایسا انسان آ رہا ہے اپنے ہاتھ کے بل گھسیٹتے ہوئے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے۔ اس انسان کو دیکھ کر میں نے خدا کی بارگاہ میں فوراً سجدہ کیا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ٹانگ تو سلامت ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا پیر تو سلامت ہے، چپل آج نہیں ہے تو کل آ سکتی ہے، مگر وہ بندہ بھی کتنا عظیم ہے، اس کو تو نے ٹانگ بھی نہیں دی ہے، اس کا تو پیر ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ تیری شکر گزاری کر رہا ہے۔ اے اللہ میرے اس خطرات کو درگزر فرما، اے اللہ میری اس بات کو درگزر فرما، میں تجھ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ حضرات گرامی، نتیجہ کیا دیا حضرت شیخ سعدی نے؟ جس حال میں رکھے اللہ اس میں صبر کرنا چاہیے اور اس میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یہی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہوگی۔ اگر زبان شکوہ ہم نے دراز کیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی ہماری کم نصیبی کی بات ہے۔ حضرات محترم، اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اور زیادہ تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ابھی ایک اور مقرر مولانا ارشاد احمد مصباحی یہ بھی اپنا خطاب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے میں چلتے چلاتے میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے تو اپنا صابر و شاکر بندہ بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اپنی محبت اور نبی کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اٹھائے، اور ہم کوشش کریں کہ علم دین کا جذبہ بھی ہمارے سینوں میں اتر جائے، جس سے ہمارا دل بھی منور ہو، ہمارا سینہ بھی روشن ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ تو آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔